الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر به ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفينا ومأوانا وملجانا وأولانا وأفزلنا وأكرمنا ومرشدنا ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وإن لك لأجرا غير ممنون. وإنك لعلى خلق عظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. درود پاک نماز والا ثواب کی نیت سے پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. قوت عشق سے ہر کست کو بالا کر دے.
دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اگر ہو اس میں کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ دوستو، بزرگو، بھائیو، اللہ وحدہ لا شریک کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو جمعۃ المبارک، اس مبارک دن میں جمعۃ المبارک کی نماز پڑھنے کی غرض سے اپنے گھر میں آنے کی توفیق نصیب فرمائی ہے۔ ہم سب مل کر اس بات پر اپنے خالق اور مالک کا شکر ادا کریں۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے اپنے گھر میں ہمیں آنے کی توفیق نصیب فرمائی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، پھر دین کی بات کچھ سننے اور سنانے کی توفیق نصیب فرمائی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں دین کی بات سننے کی اور سنانے کی توفیق نصیب کرنے کے بعد اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج جو آیت مقدس میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، اس میں اللہ وحدہ لا شریک نے میرے اور آپ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کو بیان فرمایا ہے۔ یہ بات میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں اور پہچانتے ہیں کہ ہم سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کو انسان یا آدمی کہا جاتا ہے۔ انسان ہونے میں یا جاندار ہونے میں انسان اور جانور برابر ہیں۔ جانور بھی جاندار ہے، انسان بھی جاندار ہے، لیکن انسان اور جانور میں اگر کوئی چیز فرق کرتی ہے، یا دوسرے لفظوں میں یہ سمجھیں، اگر انسان کو جانوروں پر فوقیت حاصل ہے، اگر انسانوں کو جانوروں پر فضیلت حاصل ہے، تو وہ اس بنیاد پر ہے کہ جب انسان کے اندر انسانیت ہو، جب آدمی کے اندر آدمیت ہو۔ دیکھو، انسان ہونا الگ بات ہے، آدمی ہونا الگ بات ہے، انسان کے اندر انسانیت کا ہونا الگ چیز ہے، آدمی کے اندر آدمیت کا ہونا الگ چیز ہے۔ اگر ایک انسان ہے لیکن اس میں انسانیت نہیں ہے، اگر ایک آدمی ہے اس میں آدمیت نہیں ہے، میری اور آپ کی نظروں میں تو وہ انسان نظر آ رہا ہے، رہتا بھی انسانوں میں ہے، چلتا پھرتا بھی گلی اور بازاروں میں ہے، بستیوں میں ہے، گاؤں میں ہے، شہروں میں ہے، اگر اس کے اندر انسانی شکل سے تو انسان ہے، رہتا بھی انسانوں کے اندر ہے، انسانوں کے بستی میں، انسانوں کے شہر میں، انسانوں کے گاؤں میں رہتا ہے، اگر اس کے اندر انسانیت نام کی چیز نہیں ہے تو اگلا انسان ظاہراً تو اس کو انسان مانتا ہے، لیکن دل سے اس کو اندر جب انسانیت نہیں ہے تو اس کو انسان بھی نہیں مانتا۔ انسان تب بنتا ہے جب انسان کے اندر انسانیت ہو،
آدمی تب بنتا ہے جب انسان کے اندر آدمیت ہو، انسان دیگر مخلوقات سے فوقیت اور فضیلت اس وقت حاصل کرتا ہے جب اس کے اندر انسانیت اور آدمیت والا مادہ موجود ہو۔ اگر انسان کے اندر انسانیت نہیں ہے تو پھر وہ انسان کہلوانے کا حقدار بھی نہیں ہے۔ اب ہر انسان کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان کے اندر اب انسانیت کہاں سے پیدا ہوگی؟ ہر انسان کے ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ جب انسان کے اندر انسانیت نہیں ہے تو وہ انسان بھی نہیں ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ پھر انسان کے اندر انسانیت کا تصور کہاں سے آئے گا؟ انسانیت کے اندر انسانیت کہاں سے پیدا ہوگی؟ اب اس سوال کا جواب ہر انسان اپنے ذہن، تصور اور خیالات سے دے سکتا ہے۔ کیوں کہ ہر انسان کے کچھ خیالات ہیں، ہر انسان کے کچھ تصورات ہیں، ہر انسان سے کچھ فکرات ہیں۔ صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک انسان انہی تصورات میں، انہی خیالات میں گویا کہ مگن رہتا ہے اور انہی خیالات اور تصورات کو انسانیت کی معراج سمجھتا ہے۔ لیکن دوستو یہ بات کھلے ذہن سے سمجھ لیں کہ اگر انسانیت کے اندر انسانیت پیدا ہوتی ہے کامل طور پر، تو انسانیت کے اندر انسانیت کامل طور پر پیدا کرنے کے لیے، اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں وہ تعلیمات اپنانی پڑیں گی، ان تعلیمات اور ہدایات پہ چلنا پڑے گا جو ہدایات اور تعلیمات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں۔ کیونکہ انبیاء علیہم السلام کی برگزیدہ جماعت، یہ میرا اور آپ کا عقیدہ ہے، نبی علیہ السلام پر ختم نبوت ختم ہو چکی ہے۔ اللہ کے محبوب کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ اگر اس روئے زمین پہ اکمل طور پر، کامل طور پر کوئی تعلیمات اور ہدایات محفوظ ہیں، وہ نبی علیہ السلام کی تعلیمات اور ہدایات ہیں۔ باقی کسی نبی کی تعلیمات اور ہدایات کامل طور پر اس وقت اس زمین پہ موجود نہیں ہیں۔ تو گویا کہ یہ بات معلوم ہو گئی کہ انبیاء علیہم السلام کی جماعت کے آخری کامل فرد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہمیں وہ سبق مل سکتا ہے، وہ چیز مل سکتی ہے جو کسی اور چیز سے نہیں مل سکتی۔ تو اس لیے اگر انسان نے انسانیت سیکھنی ہے، اگر انسان نے اپنے اندر انسانیت کو پیدا کرنا ہے، تو پھر نبی علیہ السلام کی تعلیمات کو پڑھنا پڑے گا، نبی علیہ السلام کے اخلاق کو اپنانا پڑے گا، نبی علیہ السلام کی شریعت کو دیکھنا پڑے گا۔ کیونکہ معلم اعظم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی نبوت والی زبان سے ارشاد فرمایا، انما بعثت معلما، میں اس کائنات کے لیے ایک معلم اور استاد بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے اپنی امت کو وہ انسانیت کا درس دیا، وہ اخلاق سکھائے جس کی مثال آج دنیا کے اندر نہیں ملتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل اور حضرت موسیٰ ابو الاشری رضی اللہ تعالی عنہ کو جب یمن کا گورنر بنا کے بھیجا تھا، تو آپ اس بات کو سمجھیں کہ نبی علیہ السلام نے ان کو کون سا سبق دے کے بھیجا تھا،
کون سا انسانیت کا درس دے کے بھیجا تھا۔ آج 1400 سال گزر چکے ہیں، لیکن اللہ کے محبوب کا ان صحابہ کو وہ انسانیت کا دیا ہوا درس، سکھایا ہوا اخلاق آج بھی حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو فرمایا، معاذ جب یمن کی سرزمین پہ جانا، میں آپ کو ایک سبق دے کے بھیجتا ہوں کہ یہ سبق میرا نہ بھولنا، اس کو یاد رکھنا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ کو نصیحت فرما رہے ہیں، انسانیت کا درس اور انسانیت کا اخلاق سکھا کے بھیج رہے ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ سے چند جملے ارشاد فرمائے۔ آج بھی حدیث کی کتابوں میں وہ جملے موجود ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو فرمایا، یسرا ولا تعسرا، بشرا ولا تنفرا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ جب یمن کے علاقے میں جانا، جب یمن کی سرزمین پہ جانا، یسرا ولا تعسرا، فرمایا وہاں جا کر مشکلیں پیدا نہ کرنا، آسانیاں پیدا کرنا۔ یسرا ولا تعسرا، مشکلیں لوگوں کے لیے پیدا نہ کرنا بلکہ آسانیاں پیدا کرنا۔ اگلا جملہ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا بشرا ولا تنفرا، وہاں جا کے لوگوں کے اندر خوشخبریاں بانٹنا، نفرتیں نہ پھیلانا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ کو انسانیت کا درس دے کے بھیج رہے ہیں، انسانیت کا سبق دے کے بھیج رہے ہیں۔ سب سے پہلا جملہ ارشاد فرمایا، یسرا ولا تعسرا، تو نیا جائے گا، نئی زمین ہوگی، نئے لوگ ہوں گے، کچھ ان پڑھ ہوں گے، کچھ لکھے پڑھے ہوں گے۔ فرمایا یسرا، وہاں جا کر آسانیاں پیدا کرنا، ولا تعسرا، مشکلاتیں پیدا نہ کرنا۔ اور دوسرا جملہ ارشاد فرمایا بشرا ولا تنفروا، فرمایا وہاں جا کے خوشخبریاں بانٹنا، لوگوں کے اندر نفرتیں نہ پھیلانا۔ یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو یہ انسانیت کا درس دے کے، انسانیت کا سبق دے کے بھیجا۔ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان ہونے کے ناطے انسانیت کے اندر برابر ہیں، کسی انسان کو انسانیت پر فوقیت، انسانیت کی حیثیت سے نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا فضل لعربی ولا اجمی، اللہ کے محبوب نے فرمایا کسی عربی کو اجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، ولا لعجم علی عربی، اور نہ کسی اجمی کو کسی عربی پر فضیلت حاصل ہے، ولا لابیض علی اسود، ولا لاسود ولا ابیض، اللہ کے محبوب نے فرمایا نہ کسی سفید کو کالے پر فوقیت حاصل ہے، اور نہ کالے کو کسی گورے پر فضیلت حاصل ہے، الا بالتقوی، مگر تقوی کی وجہ سے۔ انسانیت کے اعتبار سے سب انسانیت میں برابر ہیں۔ اللہ کے محبوب نے اپنی نبوت والی زبان سے ارشاد فرما دیا لا فضل لعربی ولا اجمی، ولا لعجمی ولا عربی، ولا لابیض علی اسود، ولا لاسود علی ابیض، الا بالتقوی۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا کسی عربی کو اجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، اور نہ کسی اجمی کو کسی عربی پر فضیلت حاصل ہے، نہ کسی کالے کو گورے پر فضیلت حاصل ہے، نہ کسی گورے کو کالے پر فضیلت حاصل ہے،
اگر فضیلت حاصل ہے تو ایک چیز کی وجہ سے ہے، اللہ بالتقوی، جس کے اندر تقوی ہوگا، جس کے اندر طہارت ہوگی، جس کے اندر پاکیزگی ہوگی، میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں میں اور اللہ کی نظروں میں وہ انسان عظمت والا ہے۔ یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو انسانیت کا درس دے کے یمن کے علاقے میں بھیجا، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ کی کیسے تربیت فرما رہے ہیں۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں، میں نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آج میرے اور آپ کے اخلاق کو دیکھ کر دنیا دور بھاگتی ہے، قریبی دور ہو جاتے ہیں، لیکن میرے اور آپ کے نبی کا اخلاق دیکھو۔ انس بن مالک کہتے ہیں، میں نے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی ہے، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 سالوں میں کبھی مجھے اف تک کوئی بات نہیں کہی۔ انس بن مالک کہتے ہیں 10 سال، ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کرنے والا، آج ہم ایک ملازم دکان پہ رکھتے ہیں، صبح سے لے کر شام تک کتنی گالی اور گلوچ ہم کر لیتے ہیں، لیکن ہم امتی اس نبی کے ہیں جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ 10 سال میں نے اپنے محبوب کی خدمت کی ہے، اللہ کے محبوب کی زبان سے ایک دفعہ بھی 10 سالوں میں کوئی ایسا جملہ نہیں نکلا جس کی وجہ سے میرے وجود کو یا میرے جسم کو تکلیف پہنچتی ہو۔ یہ میرے اور آپ کے نبی کا اخلاق ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر انسانیت کا وہ نقشہ پیش کیا ہے، آج تک اس کی مثال نہیں مل سکتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے اچھا وہ ہے، یہ نہیں ہے جس کا لباس اچھا ہے وہ اچھا ہے، جس کا گویا کہ چہرہ خوبصورت ہے وہ اچھا ہے، جو مالدار ہے وہ اچھا ہے، نہیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے وہ انسان اچھا ہے جو اخلاق کے اعتبار سے اچھا ہے۔ تو دوستو، نبی پاک حدیث کی کتابوں میں آتا ہے، ایک دفعہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، لوگ دور دراز سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے آیا کرتے تھے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ صحابہ کے مجمع کے اندر تشریف فرما تھے، سیدنا صدیق اکبر، میرے اور آپ کے نبی کے اندر اتنی سادگی تھی، صحابہ کہتے ہیں کہ جب باہر سے ملنے والا کوئی شخص آتا تو آ کر پوچھتا منکم تمہارے اندر یا محمد کون ہے، ایکم محمدہ کہ تمہارے اندر محمد نامی شخص کون ہے۔ اتنی اللہ کے محبوب کے اندر سادگی تھی۔ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے، جب وہ آنے والا یہ سوال کرتا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوتے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے محبوب کا تعارف کرواتے اور کہتے ھذا الرجل، فرمایا کہ یہ شخص جس کے سر پہ سفید پگڑی ہے، جس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہے، جو تقوی اور طہارت میں ہم سب سے زیادہ ہے، یہ میرا اور آپ کا نبی ہے۔ اتنی سادگی میرے اور آپ کے نبی کے اندر تھی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اپنے صحابہ کے اندر موجود تھے، آنے والا شخص آیا، اس نے سوال کیا، صدیق اکبر نے اپنے محبوب کا تعارف کروایا، تعارف کروانے کے بعد اس نے کچھ باتیں پوچھیں، باتیں پوچھتے اس وقت اس کو قضاء حاجت ہو گئی، پیشاب کی تکلیف ہو گئی، پیشاب کرنے کی اس کی حاجت ہو گئی، تو مسجد کچی تھی اس وقت، وہ ایک طرف ہوا اور ایک طرف اس نے پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ صحابہ اس کی طرف دیکھ رہے تھے، اس کو کہہ رہے تھے، بھائی یہ مسجد ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، لا تنظروا، مت دیکھو، فرمایا الناظر والمنظور کلاہما ملعونان، فرمایا نگیز دیکھنے والا، نگیز دکھانے والا، دونوں پہ اللہ کی لعنت ہے۔ اس لیے اللہ کے محبوب نے اس پیشاب کرنے والے بدو اور دیہاتی کو نہیں روکا،
بلکہ صحابہ سے فرمایا لا تنظروا، مت دیکھو۔ صحابہ نے اپنی نظریں نیچے کر لی۔ نیچے کر لینے کے بعد اللہ کے محبوب جب وہ اپنے پیشاب پخانے سے فارغ ہو گیا، قضاء حاجت سے فارغ ہو گیا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا کہ اس کو میری طرف بلاؤ۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ وہ شخص جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آیا، وہ سوچنے لگا، کانپ رہا تھا، ڈر رہا تھا کہ مجھے اللہ کے محبوب سزا دیں گے، مجھے اللہ کے محبوب ڈانٹیں گے۔ لیکن حدیث کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایھا السکینہ، اے ڈرنے والے انسان، ڈر نہیں، سکون اختیار کر، تجھے پتہ نہیں ہے میں اس خاتون کا بیٹا ہوں، فرمایا کہ جو گوشت کے خشک ٹکڑے پانی میں بھگو بھگو کے کھایا کرتی تھی، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اس کو قریب کیا، اللہ کے محبوب نے قریب کر کے اس کو سینے سے لگایا۔ سینے سے لگانے کے بعد اس کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میں اور آپ آج غریب کو سلام کرنا برداشت نہیں کرتے، لیکن اللہ کے محبوب نے اسے قریب کیا۔ قریب کرنے کے بعد اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا بیٹا یہ اللہ کا گھر ہے، یہ پاک جگہ ہے، یہ مسجد ہے، یہ نماز کے لیے بنائی گئی ہے، یہ پیشاب کی جگہ نہیں ہے، پیشاب ناپاک ہے۔ جس طرح بڑا چھوٹے کو نصیحت کرتا ہے، بات سمجھاتا ہے، اللہ کے محبوب نے ساری بات اس کو سمجھائی۔ سمجھا لینے کے بعد اس کو اللہ کے محبوب نے اور کچھ بھی نہیں کہا، صحابہ سے ایک جملہ ارشاد فرمایا۔ صحابہ سے فرمایا او ابو بکر، عمر، فرمایا جاؤ ائتونی سجلا من الماء۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا او ابو بکر جاؤ ایک پانی کا لوٹا بھر کے لے آؤ۔ صحابہ دوڑتے ہوئے گئے، ائتونی سجلا من الماء، صحابہ دوڑتے ہوئے گئے، پانی کا لوٹا لے کر آئے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس جگہ اس بدو دیہاتی نے پیشاب کیا ہے یہ پانی کا لوٹا اس پر بہا دو اور یہ مٹی اٹھا کے دور پھینک دو۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا تھا، صحابہ نے پانی بہایا، پانی بہانے کے بعد مٹی اٹھا کے باہر کر دی۔ اس کے بعد وہ بدو دیہاتی کھڑا ہو گیا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لینے لگا، کہنے لگا اللہ کے محبوب مجھے اجازت دو، میں اپنے علاقہ کے اندر اپنے گاؤں اور وطن جانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اجازت عنایت کر دی۔ جب وہ 2 قدم چلا، 2 قدم 3 قدم چل کے جناوالا کے مسلمانوں وہ کھڑا ہو گیا، اس نے اپنا منہ اپنا چہرہ محمد عربی کے چہرے کی طرف کیا، محمد عربی کی طرف اپنا چہرہ کر کے اس نے چند جملے کہے۔ آج وہ جملے دل کی تختی پہ لکھنے والے ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس نے مخاطب ہو کے صحابہ کی طرف کہا یا ایھا الناس ما رأيت من معلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ او صحابہ کی جماعت، میں نے کائنات کے اندر معلم بڑے دیکھے ہیں، استاد بڑے دیکھے ہیں، سکھانے والے بڑے دیکھے ہیں، انسانیت کا درس دینے والے بڑے دیکھے ہیں، اخلاق سکھانے والے بڑے دیکھے ہیں، پر محمد ورگا استاد میں نے نہیں دیکھا، محمد جیسا معلم میں نے نہیں دیکھا۔ میں نے کتنی بد اخلاقی کی، میں نے کتنا گندا کام کیا، لیکن آج اس نبی نے اخلاق کا مظاہرہ کیا، میرا دل نہیں کرتا کہ میں یہاں سے بغیر کلمہ پڑھ کے جاؤں۔ اس کی زبان سے نکلتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ کلمہ پڑھ لینے کے بعد وہ جانے لگا۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا او بلال، بلال کہنے لگے او فداک ابی و امی، اے میرے محبوب میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ حکم فرمائیں۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا او بلال جاؤ نا بیت المال سے
کپڑے بھی لے کے آؤ نا، رومال بھی لے کے آؤ نا، یہ بغیر سواری کے آیا ہے، سواری بھی لے کے آؤ نا، اس کو دے دو۔ بلال کہتے میں گیا بیت المال سے کپڑے بھی لایا، بیت المال سے سب کچھ لے کے آیا، اونٹنی اور سواری بھی لے کے آیا، اور اس نے اونٹنی لی، سواری لی، کپڑے لیے، کپڑے لے کے اس کے آنکھوں سے آنسو جاری تھے، کہنے لگے محمد عربی مجھے اجازت دے دو، میں اپنے علاقے میں جاتا ہوں، جا کے جس طرح آپ نے اپنے اخلاق سے انسانیت کا درس دے کے مجھے کلمہ پڑھایا ہے ان کو بھی کلمہ پڑھاؤ نا۔ کپڑے لے کے اونٹنی پہ سوار ہو کے شام کا وقت ہے اپنے علاقے میں چلا گیا۔ تفسیر حدیث کی کتابوں میں آتا ہے جب اپنے علاقے میں پہنچتا ہے، اپنے علاقے میں پہنچ کر وہ ایک پہاڑی پہ چڑھ جاتا ہے، پہاڑی پہ چڑھ کر ایک آواز لگاتا ہے، کہتے یا ایھا القوم، او میرے برادری کے لوگوں، او میری قوم کے لوگوں، یا اخی، یا امی، او میرے بھائیوں، او میرے چچا زاد بھائیوں، او نا آج میں ایسی ہستی کو مل کے آیا ہوں نا، خالی ہاتھ گیا تھا، بغیر سواری کے گیا تھا، آج اس نے یہ سواری بھی دی ہے، آج اس نے کپڑے بھی دیے ہیں، آؤ نا میں اس کا اخلاق دیکھ کے میں کلمہ پڑھ کے آ گیا ہوں، آؤ نا تم بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ نا۔ علماء لکھتے ہیں حدیث کی کتابوں میں آتا ہے 300 آدمیوں کا قافلہ لے کے اپنے علاقے سے چل پڑا، محمد عربی کی طرف آ رہا ہے۔ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے وہ آگے آگے ہے، قوم پیچھے پیچھے ہے، جب فاصلہ رہ گیا اپنی قوم کو چھوڑ کر دوڑ کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاتا ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر ایک جملہ کہتا ہے اے محمد کریم، جس اخلاق سے مجھے کلمہ پڑھایا ہے نا، اسی اخلاق سے ان کو بھی کلمہ پڑھا دو نا۔ 300 آدمی جب پہنچتا ہے، سب کی جب نظریں میرے اور آپ کی نبی کے چہرے پہ پڑتی ہیں، ایک نہیں، دو نہیں، 300 کا قافلہ پڑتا ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ دیکھو نا، ایک نہیں، دو نہیں، 300 آدمیوں کا قافلہ میرے اور آپ کے نبی کے اخلاق کو دیکھ کر مسلمان ہو گیا ہے۔ اس لیے اللہ کے قرآن نے کہا محبوبہ مشرکین مکہ آپ کو ساحر کہیں، آپ کو جادوگر کہیں، کچھ کا کچھ کہتے رہے، نہیں، فرمایا نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ میں اللہ قسم اٹھا کے کہتا ہوں آپ مجنون بھی نہیں ہیں، آپ جادوگر بھی نہیں ہیں، آپ ساحر بھی نہیں ہیں۔ فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اب وقت نہیں ہے میں تفصیل میں جاؤں کہ خلق عظیم کسے کہتے ہیں، خلق عظیم کسے کہتے ہیں۔ خلق عظیم کی تعریف حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خلق عظیم کہتے ہیں سلمن قطعک واعف عمن ظلمک واحسن الی من اساءک۔ اللہ کے محبوب نے یہ اخلاق سکھایا ہے۔ اللہ کے محبوب کا خلق عظیم یہ تھا، فرمایا جو شخص توڑے تم اس سے جوڑو، سلمن قطعک، سلمن قطعک، جو تم سے توڑتا ہے تم اس سے جوڑو، اور فرمایا کہ جو توڑتا ہے اس سے جوڑو، سلمن قطعک واعف عمن ظلمک، واعف عمن ظلمک، جو تم پر ظلم کرتا ہے تم اسے معاف کر دو، واحسن الی من اساءک، جو تم سے برائی کرتا ہے برائی کا بدلہ برائی کے ساتھ نہیں دینا،
بلکہ برائی کا بدلہ اچھائی کے ساتھ دینا ہے۔ میرے نبی، آپ کے نبی کا اخلاق اتنا اعلیٰ ہے، ایک خاتون ہے، بوڑھی ہے، عمر رسیدہ ہے، کلمہ نہیں پڑھا، روزانہ صبح صبح مسجد نبوی میں جاتی ہے، جا کے جھاڑو دیتی ہے۔ ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، وہ خاتون بوڑھی ماں مسجد میں نظر نہیں آئی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، او میرے صحابیوں بتلاؤ نا، وہ روزانہ بوڑھی ماں کو میں دیکھتا تھا مسجد میں نبوی میں آ کر، ناراض نہ ہونا ایک جملہ کہنے لگا ہوں، آج میں اور آپ مسجد میں جھاڑو دینے کو عیب سمجھتے ہیں، ہماری شان جاتی ہے۔ دکان پہ جھاڑو دیتے ہوئے مجھے اور آپ کو آر محسوس نہیں ہوتی، لیکن اللہ کے گھر میں جھاڑو دیتے ہوئے مجھے اور آپ کو آر محسوس ہوتی ہے۔ لیکن صحابہ فرماتے ہیں، ہم نے اپنے محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے آنکھوں سے دیکھا مسجد نبوی کی بھی صفائی کرتے ہوئے۔ بہرحال یہ بات میں عرض کر رہا ہوں، اماں روزانہ آ کے مسجد میں جھاڑو دیا کرتی تھی۔ جب جھاڑو دیتی تھی، ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، وہ نظر نہیں آئی۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا، او میرے صحابیوں، وہ اماں نظر نہیں آ رہی، وہ کہاں گئی ہے؟ اللہ صحابہ نے فرمایا، حضور وہ کئی دن ہو گئی ہے، بیمار ہے، وہ آ نہیں سکی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بیمار پرسی کے لیے، اس کو پوچھنے کے لیے اس کے گھر پہنچ جاتے ہیں۔ یہ میرے اور آپ کے نبی کا اخلاق ہے۔ دوستو، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اخلاق ہے، جو ظلم کرتا ہے اسے معاف کرو، جو برائی کرتا ہے برائی کا بدلہ برائی کے ساتھ نہیں دینا بلکہ اچھائی کے ساتھ دینا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بس ایک منٹ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے نبی والا اخلاق نصیب فرمائے۔ اور میں آپ کے سامنے، آپ مجھے سب جانتی ہی ہیں، میں کوئی پیشہ ور مولوی نہیں ہوں، نہ کوئی چندے کرنے والا ہوں، میں تو ایک مدرس آدمی ہوں۔ ہمارے پاس ایک مسجد ہے ہمارے زیر نگرانی، محلہ آفتاب ٹاؤن، اسلم والی مل کی بیک سائڈ پر۔ وہ کافی خستہ حال تھی اس کی۔ ایک ہفتہ ہو گیا، 15 ربیع الاول کو مولانا مطیع الرحمان سے بھی وہاں موجود تھے، ہم نے محفل بھی کروائی تھی، ہوتی رہتی ہے۔ اس کو اب ہم نے شہید کر دیا ہے۔ ایک ہفتہ ہو گیا، اس کی تعمیر کا کام شروع ہے۔ آپ کو پتہ ہے اللہ کے محبوب کا فرمان ہے، من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو اللہ کا گھر بناتا ہے اللہ اس کا گھر جنت میں بناتا ہے، اور یہ مشترکہ کام ہے۔ میرا دل چاہتا ہے کہ اس میں آپ کا بھی حصہ مل جائے۔ جب تک مسجد رہے گی گویا کہ اس کے اندر لوگ نماز پڑھیں گے، آپ کو بھی صدقہ جاری کے طور پر ثواب ملتا رہے گا۔ تو بچہ آتا ہے، جتنا حسب توفیق ہو سکتا ہے اس کے اندر حصہ ملاتے جائیں، اس کے بعد سنتے پڑھتے ہیں اور پھر نماز ہوگی۔ تو دوستو، یہ اللہ کا گھر ہے، بن تو اس نے جانا ہی جانا ہے، لیکن یہ ہے کہ جس انسان کا، ایک حدیث میں نے پڑھی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب قیامت کا دن برپا ہوگا، سب کچھ فنا ہو جائے گا۔ ایک صحابی کہنے لگے، حضور کہ سب کچھ ختم ہو جائے گا تو یہ اللہ کے گھر، یہ مسجدیں کہاں جائیں گی؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ان مسجدوں کو اٹھائے گا، اٹھا کے ان کو جنت کا حصہ بنا دے گا۔ تو جس مسجد کو اللہ پاک جنت کا، بیت اللہ کا حصہ بنا کے جنت کا حصہ بنا رہا ہے، کیا جو شخص اس کی دیکھ بھال کرتا ہے، جو اس کے اندر حصہ ملاتا ہے، کیا اللہ اس کو ضائع کر سکتے ہیں؟ کبھی بھی اللہ ایسے انسان کو ضائع نہیں کرتے۔ یہ اللہ کے گھر ہیں اور یہ بن ہی جاتے ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اپنا محل جنت میں دیکھنا چاہتا ہے، فرمایا کہ وہ مسجدیں بنائے، اور جو شخص نے مسجد کو آباد کیا یا مسجد کو بنایا، اس کی دنیا بھی بہتر ہوگی اور اس کی آخرت بھی بہتر ہوگی۔ تو نبی علیہ السلام کا اخلاق پہ عمل کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو نبی والا اخلاق نصیب فرمائے، اور دین کے کاموں میں اللہ پاک ہم سب کو بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق نصیب فرمائے۔